أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 134 تک 5 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ دونوں کے ایک باطل نظریے کی تردید فرمائی ہے. اس سے پہلے بھی یہود کے ایک باطل نظریے کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 آیات کریمہ میں مسئلے کو بیان فرمایا. آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک بلکہ 5 آیات میں ان میں بھی ایک باطل نظریے کی تردید ہوئی تھی. اور وہ نظریہ یہ تھا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے اور نصارہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور ان کی نسبت جس مقام اور مرکز عبادت کے ساتھ ہے اس کا نام بیت المقدس ہے. لہٰذا جو نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور جن کا قبلہ وہ ہوگا اصل میں وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہوں گے اور وہی سچے ہوں گے. جو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کریں اور قبلہ ان کا بیت المقدس نہ ہو تو وہ درست نہیں. یہ دعویٰ یہود اور نصارہ نے کیا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ابراہیم تو وہ ہے کہ جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے ساتھ نسبت نہیں؟
بیت اللہ تو بنایا ہی ابراہیم علیہ السلام نے. پھر آپ کہتے ہو مکہ کے ساتھ نسبت نہیں. کیوں نہیں نسبت؟ جس طرح بیت المقدس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب اور ان کی آگے اولاد کا قبلہ وہ ہے، تو بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کا قبلہ یہ ہے اور ان کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی یہی ہے. لہذا نسبت تو ان کو یہاں بھی ہے، نسبت وہاں بھی ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ ایک جگہ کے ساتھ ان کی نسبت کو تسلیم کرو اور دوسری جگہ کے ساتھ ان کی نسبت کو تسلیم نہ کرو، حالانکہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں. تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے. تو ایک تو یہ نظریہ تردید، اس کی تردید ہوئی کہ بنائے کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بھی وہی تھا اور اولاد اسماعیل کا قبلہ بھی یہی ہے. اور تیسری بات یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ابراہیم ہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑا اور یہ کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. یہ ساری بات ابراہیم علیہ السلام نے تو کی تھی. اس لیے یہ بات کہنا کہ ان کی کوئی نسبت نہیں، یہ بات غلط ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مکہ مکرمہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نسبت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا انا دعوت ابراہیم ورؤیا امی و مشرم، یا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ عیسیٰ، ٹھیک ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا میں ثمرہ ہوں اور اپنی والدہ کی خوابوں اور ان کی جو خواب کے اندر جو بشارتیں ان کو ملی تھی ان کا میں نتیجہ ہوں. لہٰذا میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت نہیں، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر یہ غلط ہے. اب دوسرا دعویٰ یہود اور نصارہ کا دوسرا دعویٰ جو کہ یہاں پر ان آیات میں مردود اور باطل قرار دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہودی اور نصرانی یہ سمجھتے تھے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہم ہیں. ملت ابراہیمی کے پیروکار یہودی اپنی جگہ پہ دعوے دار تھے، عیسائی اپنی جگہ پہ دعوے دار تھے. وہ اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے. اس بات کو جاننے کے لیے، اس کا جواب سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مرکزیت عطا فرمائی جس کی تفصیل پہلے گزر چکی، اس مرکزیت کی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ ہے تو اس دعوے کا ثبوت بھی چاہیے ہوگا. اور ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ملت کی پیروی تبھی ہوگی جب ملت کے قوانین اور اصولوں پر عمل کیا جائے گا. اس سے پہلے آپ تھوڑا سا 3 لفظوں کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے. پہلی بات دین، دوسری بات ملت اور تیسری بات شریعت. یہ 3 لفظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں. دین کا معنی ہوتا ہے عقائد اور ایمانیات. یاد رکھیے ایمانیات تمام انبیاء کے ایک جیسے رہے. تمام انبیاء کے الفاظ میں کمی بیشی ہوئی لیکن ایمانیات بنیادی طور پر ایک جیسے رہے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات و صفات میں، عالم برزخ پر ان کا یقین، قبر حشر پہ ان کا یقین، فرشتوں پر ان کا ایمان، جنت اور دوزخ پر ان کا ایمان، آسمان سے اترنے والی تمام کتابیں جو اتریں گی ان پر ایمان، جتنے نبی اور رسول آئیں گے سب پر ایمان. پہلوں نے بعد والوں پر ایمان رکھا اور بعد والوں نے پچھلوں پر ایمان لایا. یہ بات ذہن رکھیے گا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء یہ کہتے رہے کہ ہم سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے بعد آئیں گے یعنی میرے بعد جو نبی آئیں گے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ صف میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. پچھلوں کی تصدیق اور آنے والے کی خوشخبری انہوں نے سنائی. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے پچھلوں کی تصدیق فرمائی. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. اللہ کے رسول سچائی کے ساتھ آئے اور آپ کے ماننے والوں نے آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ
آپ کی ذات پر ایمان رکھا، تو اب یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچھلوں پر تو ایمان لانے کا ذکر کیا، لیکن اپنے بعد کسی کے آنے کی خبر بھی نہیں دی اور ایمان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو یہ ایک نقطے کی بات تھی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت سلیمان یا داؤد یا حضرت زکریا، کوئی بھی نبی ہو، تمام انبیاء کا ایمانیات کے اعتبار سے اکٹھ ہے، جوڑ ہے، ایمانیات کسی کے بھی جدا جدا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے دین اللہ کے ہاں سارا کا سارا ایک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک رہا۔ دوسرا لفظ ہے ملت۔ ملت کہتے ہیں دین سے تھوڑا سا اگلا قدم، یعنی ایمانیات کے بعد اصولیات۔ اصولیات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عدل کرنا، سخاوت کا معاملہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کفر سے اجتناب کرنا، شرک سے بچنا، یہ سارے کے سارے اصولیات ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اصولیات بھی تقریباً تمام انبیاء کے ایک جیسے رہے۔ کوئی اکا دکا کسی اصول میں کوئی کمی پیشی ہو تو وہ حالات کے موافق، ورنہ اصولیات میں بھی تقریباً تمام انبیاء ایک جیسے رہے۔ تو ظاہر ہے جب تمام انبیاء بھی ایک جیسے رہے تو ان کی امتیں بھی ایک جیسی رہیں گی، ان کی امتیں بھی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک امت بنایا تھا، ایک جماعت بنایا تھا، ایک گروہ بنایا تھا۔ پھر کیا کیا؟ پھر ان میں دین کے بعد شریعت کو بھیجا۔ اب شریعت کیا ہے؟ شریعت کہتے ہیں ان اصولوں کے تحت جو جزیات ہیں، ان جزیات کا نام جو ہے وہ شریعت ہے۔ اب شریعت میں حلال اور حرام سے بحث ہوتی ہے، جائز اور ناجائز سے بحث ہوتی ہے، اچھے اور برے سے بحث ہوتی ہے، اپنے اور بیگانے سے بحث ہوتی ہے، بات سمجھ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر کسی نبی کی شریعت میں ایک جز اور تھا، دوسرے نبی کی شریعت میں دوسرا جز، وہی جز کسی اور حکم میں۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت ممنوع تھا، لیکن امت محمدیہ میں وہ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یعنی اس شریعت میں، دو سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ایک وقت میں۔ ایک وقت میں دو سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں دو سگی بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح حلال تھا۔ اب دیکھیے نا معاملہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں تو کیا تھا؟ بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، یعنی دو سگی بہنیں کسی آدمی کے نکاح میں، اپنے نکاح میں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں تو معاملہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے تھا، اور وہ کیا تھا کہ سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرتا تھا، کیونکہ وہاں حالات کا تقاضا کچھ ایسا تھا کہ امت کو اللہ نے پھیلانا تھا، انسانیت کو پھیلانا تھا۔ اگر انسانیت کو پھیلانا نہ کیا کوئی اور سبب اور ذریعہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیدا فرما دیتے۔ لیکن یہاں جو فطرتی ذریعہ تھا وہ یہی تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام سے جنم لینے والے لوگوں سے ہی آگے انسانیت کو پھیلانا تھا۔ تو پھیلانے کا طریقہ یہی تھا کہ ایک لڑکے کا دوسری لڑکی کے ساتھ، دوسرے لڑکے کا پہلی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا، دو جڑواں پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے ایک لڑکی، یعنی بیک وقت دو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں سے پہلے کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا پہلے کے ساتھ، یوں نکاح ہوتا تھا۔ لیکن تھے تو وہ بہن بھائی نا، وہاں بہن بھائی۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو سگی بہنیں کسی آدمی کے نکاح میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن امت محمدیہ میں نہ وہ طریقہ رائج نہ دوسرا طریقہ رائج۔ اب امت محمدیہ میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی دو عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے کہ جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر کے دوسری کو عورت ہی رکھا جائے اور ان دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو ان دونوں عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ جیسے کہ پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی یہ دو عورتیں ہیں۔ اب ان میں سے ایک کو فرض کریں ہم لڑکا تصور کر لیں، بھتیجی کو بھتیجا سمجھ لیں اور پھوپھی کو پھوپھی رہنے دیں، تو ان دونوں کا بھتیجے اور پھوپھی کا نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ اور اسی طریقے سے بھانجے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی خالہ اور بھانجی دونوں ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، سگی بہنیں تو سگی بہنیں اس طرح کے رشتے بھی نہیں آ سکتے۔
بات سمجھ؟ تو یہ ہوتی ہے شریعت. شریعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جزیات الگ الگ ہوں. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا و ابراہیم. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس تمام تقریباً بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان تمام انبیاء کے لیے ہم نے دین ایک رکھا. اس کا مطلب ہے دین سب کا ایک ہوتا ہے. اصولیات میں تقریباً سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت سب کی جدا جدا ہوتی ہے. شریعت سب کی. اب جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ جو ملت ہے نا، ملت کا معنی کیا ہوا؟ ملت کا معنی ہوا اصولیات، بڑے بڑے اصول جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں. تو بتایا یہ گیا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان اصولوں کو مانتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب جب یہ بات سامنے آئے گی تو پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو، تم بھی اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو. تو اصول کہاں گیا؟ اصول ابراہیمی پہ تو عمل نہ ہو. حالانکہ اصول ابراہیمی تو یہ تھا کہ کان حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے. وہ تمام تر باطل نظریات سے یکسو ہو کر، الگ ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے. تو آپ نے تو وہ کام چھوڑ دیا، تو اصول ان کے اصولوں پہ کام عمل کیا. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام فیاض تھے، سخی تھے. اور تمہاری حالت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سارے یہ یہودی پیشوا، مقتدا اور بہت سارے جو یہودی بڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف راہیں ہموار کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کی، بیت اللہ کو تعمیر کیا، لوگوں کو دعوت دی، عَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کے ذریعے سے لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آنے کا کہا. اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے ہو. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. چوتھا اصول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو فیاض تھے، سخی تھے. وہ تو لوگوں پر جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ نچھاور کیا کرتے تھے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم خزانوں پر سانپ بن کے بیٹھے ہو. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے خزانوں کو جو ہے وہ ذخیرہ اندوز کر دیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے خزانوں کو جمع کر رکھا ہے سونے چاندی کی صورت میں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، تو پھر یہی خزانے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یحمى علی وجوہہم، انہیں فتقوا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. ان کی قیامت کے دن انہی سونے اور چاندی کے ذریعے سے، انہی یعنی مالوں کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی جلدوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال جس پر تم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کن اصولوں پہ تم عمل کرتے ہو؟ جب اصولوں پہ عمل نہیں ہے تو ملت ابراہیمی کی دعوت تمہارا جو ہے وہ غلط ہے. تو ملت ابراہیمی کا اگر کوئی دعوے دار ہے حقیقت میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ ان اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں جو اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر کے گئے تھے. بات سمجھ گئی جی؟ تو بنیادی طور پہ یہاں یہ سمجھایا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ یہودیوں اور نصرانیوں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم پیروکار نہیں ہو، اس لیے کہ تم اصولوں پہ عمل نہیں کرتے. دیکھیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو بے وقوف آدمی ہی ہٹ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بے وقوف ہو، تم ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں. اب ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے. یعنی وہ دنیا میں بھی نیک تھے، آخرت میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہوں گے. دنیا میں وہ بلند درجہ رکھتے تھے اور آخرت میں بھی ان کا درجہ بلند ہوگا. دنیا میں بھی ان کا ایک مقام اونچا تھا اور آخرت میں بھی ان کا ایک مقام اونچا ہی رہے گا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. دیکھیے ان کا اصول کیا ہے. اللہ نے جب ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، کیا مطلب؟ فرمانبردار بن جاؤ.
اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرمان بردار بن جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فوراً عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اطاعت کے لیے جھکا دیتا ہوں، میں اطاعت میں قبر بستہ ہوں۔ اور یہی بات قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اس انداز میں فرمائی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم تو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے تھے، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، اللہ کے لیے خشوع پیدا کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو ابراہیم یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، یعنی تمام تر بتوں کی آلائشوں عبادتوں اور ان کو مسجود سمجھنے سے جدا ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنے والے اور مسلمہ فرمانبردار تھے، جس کا ذکر یہاں آیا اسلمت لرب العالمین۔ ان کو کہا گیا آپ فرمانبردار ہو جائیے، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں اور سر جھکاتا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اچھا ایک تو یہ کہ ان کا ذاتی عمل، اب ذاتی عمل کے ساتھ ساتھ ان کی شریعت کیا تھی؟ یہ تو تھا ذاتی عمل نا اصول، اب شریعت کیا تھی؟ فرمایا شریعت بھی ان کی یہ تھی کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، سب نے یعنی دونوں نے اپنے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر رکھی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اے میرے فرزندو، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرمایا تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن الا وانتم، تم مت مرنا، تم اصل ترجمہ اس کا یہ ہے تم مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان رہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنا تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات پھر اللہ نے کیوں کہہ دی کہ اسلام کے بغیر مت مرنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایک محاورہ ہے، اس محاورے کا مطلب سمجھیے، اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، کیونکہ موت کا پتہ کوئی نہیں، موت کا پتہ کوئی نہیں، کب کس کے سر پہ آپ پہنچے۔ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اٹھ نہ سکے، کوئی ایسا ہو جو رات کو سوئے اور صبح اٹھ نہ سکے، کوئی ایسا ہو کہ جو رات کو سونے سے پہلے ابدی نیند سو جائے، ہے کہ نہیں جی؟ یہ سال پتہ نہیں اس کو کوئی ایسا ہو کہ اس کو پورا یہ سال ملتا بھی ہو یا نہ ملتا ہو، 20ویں سال معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ نہ وقت کا پتہ، نہ جگہ کا پتہ، نہ سبب کا پتہ، نہ ذریعہ کا پتہ کہ کیسے موت آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، کتنی عمر میں آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس بیماری کے ساتھ آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بات سمجھانی فلا تموتن الا وانتم مسلمون ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مرنا تو مسلمان ہو کر کے مرنا، یعنی جب بھی مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا، یعنی مرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرنا واقعی انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہاں کب کہا گیا کہ اپنے اختیار سے مرو؟ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ اپنی زندگی اسلام پر گزارو تاکہ تم اسی حالت میں تمہاری روح نکالی جائے، اسی حالت میں تمہاری روح اسلام پر اپنی زندگی گزارتے رہو، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے موت۔ اس لیے ہمیشہ اصول اور قانون اسلام کے اپناتے رہنا تاکہ تمہاری موت اسلام پر آئے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جو بات کہی گئی ام کنتم شہداء، یہ بھی اصل میں اس جواب کا ہی حصہ ہے کہ تم کہتے ہو ملت ابراہیمی کے پیروکار، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ بس نبوت تمہارے درمیان رہے گی، کامیابی تمہارا مقدر ہے، تمہارے علاوہ کامیابی کسی کی نہیں، نبوت کسی اور جگہ پہ جائے گی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بتلاؤ تو صحیح، تم جو آج دعویٰ کرتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اور نصارہ سے کہا جا رہا ہے، تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی، حضرت یعقوب نے پابند کیا تھا کہ تم کسی اور ملت کو مت اپنانا، صرف ملت ابراہیم کو اپنانا، تو تمہارا یہ دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ بتاؤ کیا تم اس وقت
یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے؟ جب تم موجود نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا تھا. اب ذرا بات سمجھیے گا، اپنے زمانے کے اندر جو نبی ہوتے ہیں اس نبی کی اتباع ضروری ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ضروری تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سرزمین حجاز میں اسماعیل علیہ السلام کی اتباع ضروری تھی، اور سرزمین شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اتباع ضروری تھی. اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اتباع ضروری تھی. یعقوب علیہ السلام کے بعد اولاد ساری منتقل ہو گئی مصر میں. اب اہل مصر کے لیے یوسف علیہ السلام نبی بنے تو ان کی اتباع ضروری تھی. اب یعقوب علیہ السلام کے قانون پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب ان کے والد اسحاق علیہ السلام کے ضابطے اور قانون پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے ضابطے اور قانونوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب جو مانا جائے گا وہ اس زمانے کے اس نبی کی بات کو جو مصر میں یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت میں ہیں ان کی بات کو مانا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تک جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا جائے گا، اوپر والے نبیوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کی طرف بات جاتی ہے تو زبور کی بات کو مانا جائے گا، تورات کی بات کو نہیں مانا جائے گا. بالکل اسی طرح چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. اوپر داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صحف ابراہیم، صحف داؤد، صحف موسیٰ، ان سب کو نہیں مانا جائے گا. اب بات کس کی مانی جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہی مطلب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا کہ اے میرے بیٹو تم مرنا دین پر مرنا، یعنی اپنے اپنے زمانے کے دین کو اپناتے رہنا تاکہ تمہاری موت اسی دین پر آئے جو تمہارے زمانے کا دین ہے. اب جب یہ بات کی تھی تو اس بات میں تو عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن داؤد اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے داؤد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے ان کے دین پر عمل کرنا ضروری تھا. اب جب یہی قانون اور ضابطہ ہم سمجھ گئے تو اس قانون اور ضابطے کی روشنی میں اب چونکہ آفاقی نبی، عالمگیر نبی، دنیا کی تمام بستیوں اور تمام علاقوں کے لیے جو نبی منتخب ہوئے ہیں، جن کو امام الانبیاء، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر کے بیچ دیے گئے. لہذا اب پیروی ہوگی تو نہ داؤد علیہ السلام کی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی، نہ یعقوب علیہ السلام کی، نہ اسحاق علیہ السلام کی، نہ اسماعیل علیہ السلام کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ ادھر کے کسی نبی کی، نہ ادھر کے کسی نبی کی. اب بات مانی جائے گی تو کس کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی، یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی کہ اپنی موت تک اس دین پر قائم رہنا جو تمہارا دین ہو. اس وقت جو دین ہے وہ پھر کون سا ہے؟ دین محمدی ہے. لہذا دین محمدی پر ہی عمل کیا جائے گا، کسی اور دین پر عمل. بات سمجھ، یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے. اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ یہود اور نصارہ جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد انبیاء، ہمارے آباء و اجداد میں بادشاہت، ہمارے آباء و اجداد میں یہ یوں یوں یوں، اور وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے محبوب، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ، ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے مرکز عبادت اور بیت المقدس، اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم، یہ سارے کے سارے وہ ایک داستانیں سنایا کرتے تھے اور اپنی افضلیت کو، اپنی فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ نبیوں کا ہمارا ایک سلسلہ، طویل سلسلہ ہے. ہم بڑے بڑے نبی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ہمارے انبیاء میں وہ نبی بھی دو باپ بیٹا بھی ہیں، والد بیٹا بھی ہیں کہ جو تخت پر براجمان ہوئے، نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان. یہ نسبتیں ساری کی ساری وہ گنوایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا کہ دیکھو نسبتوں سے کام نہیں چلے گا. نسبتوں سے صرف کام، یاد رکھیے نسبت کام تب آئے گی جب ایمان ہوگا. جب یہ پکی بات ہو، ایمان کے بغیر نسبت کام نہیں آئے گی. آپ کو اللہ نے قرآن مجید میں دو عورتوں کی مثال دے کر سمجھایا. کون سی دو عورتیں؟ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. اور یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں عورتیں اپنے وقت کے نبی کے تابع نہیں تھیں، ان کی بات کو ماننے والی نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو رسوا کر دیا اور ان کے خامدوں کو اللہ نے بلند ترین مرتبہ عطا کر دیا. جبکہ ان کے مقابلے میں
بیوی ہونا یا شوہر ہونا یہ نسبت بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو. اگر ایمان ہوگا تو میاں بیوی دونوں کی نسبت اچھی ہوگی. اگر ایمان نہیں ہوگا تو جس کا ایمان نہیں وہ ذلیل ہو جائے گا, جس کا ایمان ہوگا وہ بلند درجے پہ چلا جائے گا. اچھا, باپ بیٹا ہونا بھی یہ نسبت بھی کارآمد نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو. اگر آپ غور کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا. نوح علیہ السلام بیٹے کو پکار کر کے کہتے ہیں سیلاب آ چکا, اللہ کا وعدہ عذاب آ چکا, آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. 4 بیٹے تھے, 3 سوار تھے, چوتھا سوار نہیں, اس کو کنعان کہا جاتا تھا. آؤ سوار ہو جاؤ. لیکن وہ سوار نہیں ہوا. اس نے کیا کہا, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. باپ بیٹے کا رشتہ تھا نا, لیکن نسب کام نسبت کام نہیں ہے. والد نبی ہیں لیکن ان کے نبی ہونے کی جو شان اور مرتبت ہے وہ بھی بیٹے کے کام نہیں ہے. اچھا, اسی کے برعکس بیٹا نبی ہو, باپ بات ماننے والا نہ ہو تو وہ بھی کارآمد نہیں. قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا. اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ. حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا آپ مان لیجیے اس بات کو, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, میں علم لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. یا ابتی لا تعبد الشیطان, ابا جی شیطان کی پوجا مت کیجیے, رحمان کی پوجا پہ آ جائیے, میری بات مان لیجیے. اب والد محترم کیا کہتے ہیں, لئن لم تنتہی لارجمنک یا ابراہیم. اے ابراہیم اگر آپ نہیں مانو گے تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ سزا دوں گا, سنسار کر دوں گا, بات سنائی نہیں آئی, اور آپ کو گھر سے نکال دوں گا, آپ کو در بدر ٹھوکریں کھانی پڑے گی. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ والد کہہ رہے ہیں. کس کو؟ اپنے نبی بیٹے کو. تو نسبتیں یہاں بھی کام نہیں آ رہی, نسبت وہاں پر بھی کام نہیں آ رہی. کہ اگر ہم دیکھیں غور کریں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہے, سگے چچا ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. نسبت تو ہے, چچا ہونے کی نسبت ہے لیکن کارآمد نہیں ہے. چچا ہونے کی نسبت ہے لیکن کارآمد نہیں ہے. ہاں بتیجا ہے لیکن نیک ہے تو کارآمد ہے, اللہ نے وقت کا نبی بنا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بات کوئی بھی نہیں مان رہا تھا, بتیجا لوط علیہ السلام مان گیا, اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے نواز کر کے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیج دیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نسبتیں کارآمد اسی وقت ہوتی ہیں جب نسبتوں میں ایمان ہو. انہی نسبتوں میں سے ایک نسبت باپ اور بیٹے کی بھی ہوتی ہے, اولاد اور ماں باپ کی بھی ہوتی ہے. میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آج ہم ان نسبتوں کو اپنے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں سمجھتے, لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی نسبت ہے. ماں باپ اور اولاد کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. قرآن مجید نے ایک نقشہ کھینچا ہے آخرت کا, اچھی وہ غریب قسم کا نقشہ. فرمایا اہل جنت جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بحیثیت ماں باپ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہم جنت میں ہیں, ہماری اولاد ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہی. کتنی شفقت, کتنی مہربانی, کتنی نرمی اور کتنی لطافت اور کتنی رغبت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں رکھی ہے. یہ صرف دنیا میں نہیں ہوتی, آخرت میں بھی ہے. اس دنیا کے اندر ماں باپ اپنے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, مصیبتیں جھیلتے ہیں اپنے اوپر. کیوں؟ اسی لیے تاکہ اولاد کو سکون مل سکے, اولاد کو راحت مل سکے. اسی چکر میں وہ دیس سے بے دیس ہو جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چکر لگاتے ہیں اور کئی سال تک مسافری اختیار کرتے ہیں. یہ ماں باپ قیامت کے دن کہیں گے کہ پروردگار ہمیں ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی. تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہوگا؟ یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے یا اللہ کے فرشتے جواب دیں گے. اللہ کے حکم سے جو بھی اللہ کا انداز ہو, جواب آئے گا کہ آپ کی اولاد جنت میں ہی ہے, آپ کی اولاد جنت میں ہی ہے. وہ حیران ہو جائیں گے, جنت میں ہے, نظر نہیں آتے, جنت میں ہماری آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتے,
جنتیں ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں ان کے دیکھنے کے لیے، فریاد کریں گے کہ یا اللہ پھر ہمیں دکھا دیجیے، جنت میں ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ نعمت بھی نصیب فرما دیجیے۔ جواب آئے گا کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ جا کر کے ان کی اولادوں کو ان کے پاس پہنچا دو، ان کی اولادوں کو، ان کے اعمال نیک ہوں گے، ان کے اعمال اچھے ہوں گے والدین کے، اس لیے ان کا درجہ اونچا، اور اولاد کے اعمال نیک نہ ہوں یا اس درجے میں نہ ہوں تو ان کا جو درجہ ہوگا وہ نچلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں ان نچلے طبقے کے لوگوں کو، نچلے درجے والوں کو اوپر لے جاؤ۔ یہاں اللہ کی شان کریمی بھی ظاہر ہوتی ہے، کتنا کریم ہے وہ رب، چاہے تو والدین سے ہی کہہ دے کہ چلو بھائی جاؤ جا کر دیکھ لو، دیکھ کر کے واپس آ جاؤ، وہ اپنی جگہ پر تو اپنی جگہ پر رہو گے، لیکن نہیں، اللہ کی شان کریمی کا اندازہ کیجیے، کیسی شان کریمی ہے کہ حکم ہوگا کہ ان والدین کو سکون پہنچانے کے لیے جنہوں نے دنیا میں اولاد کے سکون کے لیے اپنے سکون کو برباد کر دیا تھا، ان کی راحت کے لیے جنہوں نے دنیا میں ان کی راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کر دیا تھا، آج ان کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے میں رب یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ نچلے درجے والوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے اوپر والے درجوں کے ساتھ ملا دو۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال نسبتیں اسی وقت کام آتی ہیں میرے بھائی کہ جب ایمان ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو نسبتیں بھی کام ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں، آپ کے اصول مانیں گے، آپ کے بیٹے، آپ کے والد، آپ کے دادا اور آپ کے پردادا سب کے اصول کو مانیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے قوانین مانیں گے، آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کی اصولوں کو مانیں گے، اور ان کے جد والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ اس لیے اے ابا جی آپ پریشان نہ ہوں، جو اصول آپ نے ہمیں دیے ان اصولوں پہ ہی چلیں گے، ان اصولوں پہ ہی۔ تو پھر اگر یہی بات درست ہے تو پھر بتاؤ کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، کیا تم ان اصولوں پہ عمل کرتے ہو؟ جب اصولوں پہ عمل نہیں تو تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، یعنی ان کے بیٹوں نے ہم سے کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی۔ فرمایا یہ جماعت گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ان کے عقائد ان کے ساتھ، ان کے نظریات ان کے ساتھ، ان کا طرز زندگی ان کے ساتھ، وہ نے اپنی زندگی گزار دی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جماعت گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ان کے اعمال کا ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تمہیں تمہارے اعمال کا جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب لازمی کیا ہوا؟ اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اعمال کی تم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔